اس گھوڑے سے ان کی شیفتگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ فٹن کا خیال چھوڑ کر سیٹھ کا تانگا بھی خرید لیا، حالانکہ انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن کیا کیا جائے، سارے کراچی میں ایک بھی فٹن نہیں تھی اور سیٹھ گھوڑا اور تانگا ساتھ بیچنا چاہتا تھا۔ یہی نہیں، اس نے دانے کی 2 بوریوں، گھاس کے 5 پولوں، گھوڑے کے فریم کیے ہوئے فوٹو، ہاضمے کے نمک، دوا اور تیل پلانے کی نال، کھریرے اور توبڑے کی قیمت 29.5 روپے علیحدہ سے دھروا لی۔ وہ اس دھاندلی کو پیکج ڈیل کہتا تھا۔ گھوڑے کے دام بھی منہ مانگے دینے پڑے۔ گھوڑا اگر اپنے منہ سے مانگ سکتا تو یقیناً سیٹھ کے مانگے ہوئے داموں یعنی 900 روپے سے کم ہی ہوتے۔ گھوڑے کی خاطر بشارت کو سیٹھ کا تکیہ کلام کیا اور سالہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ حساب چکتا کر کے جب انہوں نے لگام اپنے ہاتھ میں تھام لی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان سے ان کے خواب کی تعبیر نہیں چھین سکتی، تو انہوں نے سیٹھ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا اچھا گھوڑا کیوں بیچ دیا، کوئی عیب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں تانگے میں لارنس روڈ سے لی مارکیٹ جا رہا تھا۔ میونسپل کمیٹی کی ورکشاپ کے پاس پہنچا ہوں گا کہ سامنے سے ایک سالہ جنازہ آتا دکھلائی پڑا۔ کیا؟ کسی پولیس افسر کا تھا۔ گھوڑا آل آف اے سڈن بتک گیا، پر کندھا دینے والے اس سے بھی زیادہ بتکے، بے فضول ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیچ سڑک پر جنازے کی مٹی خراب ہوئی، ہم سالہ الو کے مافک بیٹھا دیکھتا پڑا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن بیکار بندھا کھا رہا ہے، دل سے اتر گیا۔ کیا؟ ویسے کوئی عیب نہیں، بس جنازے سے دور رکھنا۔ اچھا، السلام علیکم۔ آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ سلام علیکم۔ انہوں نے ایک کوچوان رحیم بخش نامی ملازم رکھ لیا، تنخواہ منہ مانگی یعنی 45 روپے اور کھانا کپڑا الگ۔ گھوڑا انہوں نے صرف رنگ دانت اور گھنی دم دیکھ کر خریدا تھا، اور وہ ان حصوں سے اتنے مطمئن تھے کہ باقی ماندہ گھوڑے کی جانچ پڑتال ضروری نہ سمجھی۔ کوچوان بھی کچھ اسی طرح رکھا، یعنی صرف زبان پر ریچھ کر، باتیں بنانے میں طاق تھا۔ گھوڑے جیسا چہرہ، ہنستا تو معلوم ہوتا گھوڑا ہنہنا رہا ہے۔ 30 سال گھوڑوں کی صحبت میں رہتے رہتے ان کی تمام عادتیں، عیب اور بدبوئیں اپنا لی تھیں۔ بچوں کو اکثر اپنا بایاں کان ہلا کر دکھاتا، فٹ بال کو ایڑی سے 2 لتی مار کر پیچھے کی طرف گول کرتا تو بچے خوشی سے تالیاں بجاتے۔ گھوڑے کے چنے کی چوری بھی کرتا تھا۔ بشارت کہتے تھے، یہ منحوس چوری چھپے گھاس بھی کھاتا ہے، ورنہ ایک گھوڑا اتنی گھاس کھا ہی نہیں سکتا، جبھی تو اس کے بال ابھی تک کالے ہیں۔ دیکھتے نہیں حرام خور 3 عورتیں کر چکا ہے۔ موضوع کچھ بھی ہو، تمام تر گفتگو سائنسی اصطلاحوں میں کرتا اور رات کو چابک ہاتھ میں لے کر سوتا۔ 2 میل کے دائرے میں کہیں بھی کوئی گھوڑا یا گھوڑی ہو فوراً بو پا لیتا۔ راستے میں کوئی خوبصورت گھوڑی نظر آ جائے تو وہیں رک جاتا اور آنکھ مار کے تانگے والے سے اس کی عمر پوچھتا، پھر اپنے گھوڑے کا چرمی چشم بند اٹھاتے ہوئے کہتا، پیارے تو بھی جلوہ دیکھ لے، کیا یاد کرے گا؟ پھر گھوڑے کے ٹاپ کی تال پر جگ میں چلے پون کی چال گاتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ مرزا کہتے تھے کہ یہ شخص پچھلے جنم میں گھوڑا تھا اور اگلے جنم میں بھی گھوڑا ہی ہوگا۔ یہ سعادت صرف مہاتماؤں اور رشیوں منیوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو وہ پچھلے جنم میں تھے اگلے میں بھی وہی ہوں، ورنہ ہما شما کی تو ایک ہی دفعہ میں جون پلٹ جاتی ہے۔ گھوڑے تانگے کی افتتاح کی رسم بشارت کے والد نے انجام دی۔ 70 کے پیٹے میں آنے کے بعد مستقل بیمار رہنے لگے تھے۔ کراچی آنے کے بعد انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر نہ کوئی مکان اور جائیداد الاٹ کرا سکے، نہ کوئی ڈھنگ کی بزنس شروع کر پائے۔ بنیادی طور پر وہ بہت سیدھے آدمی تھے، بدلے ہوئے حالات میں بھی اپنے بندے ٹکے اصولوں اور آؤٹ آف ڈیٹ طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کو بدماشی گردانتے تھے۔ چنانچہ ناکامی سے دل گرفتہ ہونے کی بجائے یکگنا افتخار و طمانینت محسوس کرتے اور ناکام ہونے کو اپنی نیکی اور راست بازی کی روشن دلیل سمجھتے۔ بے حد حساس اور خوددار انسان تھے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، پامسٹ کے سامنے بھی نہیں، اب یہ بھی کیا۔ خوشامد سے زبان کو کبھی آلودہ نہیں کیا تھا، یہ قسم بھی ٹوٹی، مگر کاربراری نہ ہونی تھی نہ ہوئی۔ جب غیور اور بااصول آدمی دھکے کھانے کے بعد کامیاب لوگوں کے ہتھ کنڈے اپنانے کی بھونڈی کوشش کرتا ہے تو رہی صحیح بات اور بگڑ جاتی ہے۔ یکایک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جسم کا بایاں حصہ مفلوج ہو گیا، پھر ذیابیطس، الرجی، پارکنسن کا عارضہ اور اللہ جانے کیا کیا لاحق ہو گیا۔ کچھ نے کہا ان کی مجروح نے بیماریوں میں پناہ تلاش کر لی ہے، خود تندرست نہیں ہونا چاہتے کہ پھر کوئی ترس نہیں کھائے گا۔ اب انہیں اپنی ناکامی کا اتنا ملال نہیں تھا جتنا کہ عمر بھر کی وزاداری ہاتھ سے چھوٹنے کا قلق تھا۔ لوگ آ کر انہیں حوصلہ دلاتے اور کامیاب ہونے کی ترکیبیں سجاتے تو ان کے آنسو رواں ہو جاتے۔ صبح کی بے وقری اور ذلت کی سب سے ذلیل صورت یہ ہے
کہ آدمی خود اپنی نظر میں بے وقت و بے توقیر ہو جائے، سو وہ اس جہنم سے گزرے۔ جانا نہ تھا جہاں مجھے سو بار وانگ گیا، ذوف قوا سے دست بدیوار وانگ گیا، محتاج ہو کے نا کا طلبگار وانگ گیا، چارہ نہ دیکھا مستر و ناچار وانگ گیا، اس جانے ناتواں پہ کیا صبر اختیار، در پر ہر ایک دنی کے سماجت میری گئی، نالائقوں سے ملتے لیاقت میری گئی، کیا مفت ہائے شان شرافت میری گئی، ایسا پھرایا اس نے کہ طاقت میری گئی، مشہور شہر اب ہوں سبک سار و بے وقار۔ بشارت بیان کرتے ہیں کہ بابا جب دست با دیوار والا مصرع پڑھتے تو ہوا میں دائیں ہاتھ سے دیوار پکڑ پکڑ کر چلنے کی تصویر سی کھینچ دیتے، بایاں بے جان ہاتھ لٹکا الگ اپنی با تصویر کہانی سناتا، لیکن بے کسی اور بے بسی کی تصویر کھینچنے کے لیے انہیں کچھ زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بابا ساری عمر داغ کی غزلوں پہ سر دھنا کیے، انہوں نے کبھی کسی طوائف کو فانی یا میر کی غزل گاتے نہیں سنا تھا۔ دراصل ان دنوں محفل رقص و سرود میں کسی شعلہ روش شعلہ گلو سے فانی یا میر کی غزل گوانا ایسا تھا جیسے شراب میں برابر کا نیبو کا رس نچوڑ کے پینا پلانا۔ گستاخی معاف، ایسی میں پینے کے بعد تو آدمی صرف طبلہ بجانے کے لائق رہ جائے گا۔ تو صاحب بابا ساری عمر فانی اور میر سے نفور رہے، اب جو پناہ ملی تو انہی کے اشعار میں ملی۔ وہ قوی اور بہادر آدمی تھے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ان کو روتے ہوئے دیکھوں گا، مگر دیکھا، ان آنکھوں سے اکثر دیکھا۔ بزرگوار کے امراض نہ صرف متعدد تھے بلکہ متعدی بھی، ان میں سب سے مضی مرض بڑھاپا تھا۔ ان کا ایک داماد ولایت سے سرجری میں تازہ FRCS کر کے آیا تھا، اس نے اپنی سسرال میں کسی کا اپینڈکس سلامت نہیں چھوڑا، کسی کی آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی تو اس کا اپینڈکس نکال دیتا تھا۔ بزرگوار حالانکہ تمام عمر درد شکم میں مبتلا رہے، لیکن اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر حلفیہ کہتے تھے کہ میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو اپنے اپینڈکس پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ ایک مدت سے صاحب فراش تھے، لیکن معذوری ابھی نامکمل تھی، مطلب یہ کہ سہارے سے چل پھر سکتے تھے۔ انہوں نے رسم افتتاح اس طرح ادا کی کہ اپنے کمرے کے دروازے میں، جس سے نکلے انہیں کئی مہینے ہو گئے تھے، ایک سرخ ربن بندھوا کر اپنے ڈانو ڈول ہاتھ سے کینچی سے کاٹی، تالی بجانے والے بچوں میں لڈو تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، پھر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے گیندے کا ہار پہنایا۔ اس کی پیشانی پر ایک بڑی سی بھنوری تھی، زعفران میں انگلی ڈبو کر اس پہ اللہ لکھا اور کچھ پڑھ کے دم کیا، چاروں سموں اور دونوں پہیوں پر شگون کے لیے سندور لگا کر دعا دی کہ جیتے رہو، سدا سرپٹ چلتے رہو۔ رحیم بخش کوچوان کا منہ کھلوا کے اس میں سالم لڈو فٹ کیا، خود ورق کے نکرہ میں لپٹی ہوئی کلوری گلے میں دبائی اور پرانی کشمیری شال اوڑھ لپیٹ کے تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ اگلی سیٹ پر اپنا 20 سال پرانا ہارمونیم رکھوا کر اس کی مرمت کرانے ماسٹر باقر علی کی دکان روانہ ہو گئے۔ گھوڑے کا نام بدل کر بزرگوار نے بلبن رکھا۔ کوچوان سے کہا، ہمیں تمہارا نام رحیم بخش بالکل پسند نہیں، ہم تمہیں الادین کہہ کر پکاریں گے۔ جب سے ان کا حافظہ خراب ہوا تھا وہ ہر نوکر کو الادین کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ الادین ہشتم تھا، اس سے پچھلا الادین ہفتم کثیر العیال تھا۔ حقے کے تمباکو اور روٹیوں کی چوری میں نکالا گیا، گرم روٹیاں پیٹ پر باندھ کر لے جا رہا تھا، چال سے پکڑا گیا۔ بزرگوار موجودہ الادین یعنی رحیم بخش کو عام طور سے الادین ہی کہتے تھے، البتہ کوئی خاص کام مثلاً پیر دبوانے ہوں یا بے وقت چلم بھروانی ہو یا محض پیار اور شفقت جتانی ہو تو الادین میاں کہہ کر پکارتے، لیکن گالی دینی ہو تو اصل نام لے کر گالی دیتے تھے۔ دوسرے دن سے تانگا صبح بچوں کو اسکول لے جانے لگا، اس کے بعد بشارت کو دکان چھوڑنے جاتا۔ 3 دن یہی معمول رہا۔ چوتھے دن کوچوان بچوں کو اسکول چھوڑ کے واپس آیا تو بے حد پریشان تھا۔ گھوڑا پھاٹک سے باندھ کر سیدھا بشارت کے پاس آیا، ہاتھ میں چابک اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے زمانہ قدیم میں علم بردار جنگی علم لے کر چلتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے جس طرح نیو یارک کے اسٹیچو آف لبرٹی نے اپنے ہاتھ کو آخری سینٹی میٹر تک اونچا کر کے مشعل آزادی بلند کر رکھی ہے۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ کوئی منحوس خبر سنانی ہو تو وہ اسی طرح چابک کا علم بلند کیے آتا تھا۔ چابک کو عمودی حالت میں دیکھ کر بشارت ایسے سراسیما ہوتے جیسے ہیملٹ گھوسٹ کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ بشارت کے قریب آ کر اس نے چابک کو ہاف ماسٹ کیا اور 15 روپے طلب کیے۔ کہنے لگا، اسکول کی گلی کے نکڑ پہ اچانچک چلان ہو گیا، گھوڑے کے بائیں پاؤں میں لنگ ہے، اسکول سے نکلا ہی تھا کہ بے رحمی والوں نے دھر لیا، بڑی منتوں سے 15 روپے دے کے گھوڑا چھڑایا ہے، ورنہ اس کے ساتھ سرکار بھی بے فضول کھینچے پھرتے۔
میری آنکھوں کے سامنے بے رحمی والے ایک گدھا گاڑی کے مالک کو چابک سے مارتے ہوئے ہنکارتے ہوئے تھانے لے گئے۔ اس کے گدھے کا لنگ تو اپنے گھوڑے کے پاسنگ بھی نہیں۔ کوچوان نے گدھے کے خفیف لنگ کا ذکر اتنی حقارت سے کیا اور اپنے گھوڑے کی لنگ کی شدت اور برتری بیان کرنے میں اتنے فخر اور غلو سے کام لیا کہ بشارت نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے 15 روپے دے کر اسے خاموش کیا۔ اسی وقت ایک سلوتری کو بلا کر گھوڑے کو دکھایا۔ اس نے بائیں نلی ہاتھ سے سوتی تو گھوڑا چمکا۔ تشخیص ہوئی کہ پرانا لنگ ہے۔ سارا گھپلا اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ غالباً کیا یقیناً اسی وجہ سے گھوڑا ریس میں ڈسکوالیفائی ہوا ہوگا۔ ایسے گھوڑے کو تو اسی وقت گولی مار دی جاتی ہے جو اس کے حق میں تانگے میں ذلیل و خوار ہونے سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ تاہم سلوتری نے امید دلائی کہ لنگ اس صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک مالش کروائیں۔ مالش کی اجرت 5 روپے یومیہ یعنی 150 روپے ماہوار، 6 مہینے کے 900 روپے۔ 900 کا گھوڑا، 900 کی مالش، گویا ٹاٹ کی گدڑی میں کم خواب کا پیوند۔ ابھی کچھ دن ہوئے انہوں نے اپنے والد کی مالش اور پیر دبانے کے لیے ایک شخص کو 80 روپے ماہوار پہ رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی کمائی کا نصف حصہ تو انکم ٹیکس والے دھروا لیں گے اور 1/3 چمپی مالش والے کھا جائیں گے۔ حلال کی کمائی کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ اس تناسب سے غیر مستحقین میں تقسیم ہوتی ہے۔ 4 بجے تانگا جتوا کر سیٹ سے نمٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تانگے میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے گہرے رنگ کی دھوپ کی اینک لگا لی تاکہ سخت بات کہنے میں حجاب محسوس نہ ہو اور چہرے پر ایک پرسرار خونخواری کا ایکسپریشن آ جائے۔ آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ ایک شخص نے بم پکڑ کے تانگا روک لیا۔ کہنے لگا، آپ کا گھوڑا بری طرح لنگڑا رہا ہے، چالان ہوگا۔ بشارت حق تک رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ بے رحمی والے آج کل بہت سختی کر رہے ہیں، قدم قدم پر بات بے بات چالان ہو رہا ہے۔ وہ کسی طرح نہ مانا تو بشارت نے قانونی موشگافی کی۔ آج صبح ہی اس کا چالان ہو چکا ہے۔ 7 گھنٹے میں ایک ہی جرم میں 2 چالان نہیں ہو سکتے۔ انسپکٹر نے یہ بات بھی فرد جرم میں ٹانگ لی اور کہا، اس سے تو جرم کی نوعیت اور سنگین ہو گئی۔ کوئی جائے فرار نظر نہ آئی تو بشارت نے کہا، اچھا بابا تم ہی سچے سہی، 10 روپے پہ معاملہ رفع دفع کرو، برانڈ نیو گھوڑا ہے، خریدے ہوئے تیسرا دن ہے۔ یہ سن کے وہ شخص تو آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، بڑے صاحب، کاغذ کے باوجود آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے تھے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پیسے سے لنگڑا گھوڑا خرید سکتے ہیں، آدمی نہیں خرید سکتے۔ چالان ہو گیا۔ اسٹیل ری رولنگ مل پہنچے تو سیٹھ گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج اس کے ہاں ایک بزرگ کی نیاز میں 150-200 فقیروں کو پلاؤ کھلایا جا رہا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس سے مہینے بھر کی کمائی پاک ہو جاتی ہے اور یہ منی لانڈرنگ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ایک بینک میں 15-20 برس تک یہ دستور رہا کہ ہر برانچ میں روزانہ جتنے نئے اکاؤنٹ کھلتے، شام کو اتنے ہی فقیر کھلائے جاتے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کھانا اکاؤنٹ کھلنے کی خوشی میں کھلایا جاتا تھا یا سودی کاروبار میں بڑھوتری کا کفارہ تھا۔ ہمیں ایک دن ملتان جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں اس دن بینک کے مالکان میں سے ایک بہت سینئر سیٹ انسپیکشن پر آئے ہوئے تھے۔ شام کو برانچ میں مساوات کا یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سیٹھ صاحب 15-20 فقیروں کے ساتھ زمین پر اکڑو بیٹھے پلاؤ کھا رہے ہیں اور فردن فردن ہر فقیر اور اس کے اہل و عیال کی عدم خیریت کی تفصیلات دریافت کر رہے ہیں۔ لیکن مرزا عبدالودود بیگ نے یہ کہہ کر ہماری خوشی کرکری کر دی کہ جب شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پینے لگیں تو سمجھ لو کہ شیر کی نیت اور بکری کی عقل میں فطور ہے۔ محمود و ایاز کا ایک ہی صف میں بیٹھ کر پلاؤ کھانا آڈٹ اینڈ انسپیکشن کا حصہ ہے۔ سیٹھ صاحب دراصل یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کھانے والے اصلی فقیر ہیں یا مینیجر نے اپنے یاروں اور رشتہ داروں کی پنگت بٹھا دی ہے۔ لیجئے ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ ذکر اسٹیل مل والے سیٹھ کا تھا جو کالے دھن کو نیاز فاتحہ کے لبان کی دھونی سے پاک اور وائٹ کرتا رہتا تھا۔ نئی جادوئی چھڑی ایجاد ہونے میں ابھی کافی دیر تھی، کیونکہ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں ہمارے ذہین وزیر خالی خزانہ اور ماہرین اقتصادیات غالباً میٹرک کے امتحان کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ سیٹھ نے گھوڑے کے لنگ سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا، الٹا سر ہو گیا۔ تم گھوڑے کو دیکھنے ہاف ڈزن ٹائم تو آیا ہوئیں گا، گھوڑا تلک تم کو پہچاننے لگا تھا، 10 دفعہ گھوڑے کے دانت گنے، کیا تم نے ہم کو یہاں تلک بولا کہ گھوڑا 9 ہاتھ لمبا ہے؟ اس سمے تمہیں یہ 9 گزا دکھلائی پڑتا تھا، آج 4-5 دن بعد گھوڑے کے گاگلز خود پہن کے بہتان طوفان لگانے آئے ہو، کیا 3 دن میں تو قبر میں مردے کا بھی حساب کتاب برابر خلاص ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم تم کو مال میں ڈیفیکٹ دکھلائی نہیں پڑا،
ٹانگے میں جوت کے غریب خانے لے گئے تب بھی نظر نہیں آیا۔ بشارت سیٹھ کے سامنے اپنے گھر کو اتنی دفعہ غریب خانہ کہہ چکے تھے کہ وہ یہ سمجھا یہ ان کے گھر کا نام ہے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو قطع کلامی کر کے بولا، ارے بابا، گھوڑے کا کوئی پاٹ پرزا ایسا نہیں جس پر تم نے 10 دفعہ ہاتھ نہیں پھیرا ہو۔ تم بزنس مین ہو کے ایسا کچی بات منہ سے نکالیں گا تو ہم کدھر کو جائیں گا؟ بولو نی، ہلکٹ مانس کے مافک بات نہیں کرو کیا؟ سیٹھ بریو ذمہ ہو گیا۔ بشارت نے زچ ہو کر کہا، حد تو یہ ہے کہ سودا کرنے سے پہلے یہ بھی نہ بتایا کہ گھوڑا جنازہ الٹ چکا ہے۔ آپ خود کو مسلمان اور پاکستانی کہتے ہیں تو کیا تمہارے کو بدھسٹ دکھلائی پڑتا ہوں؟ ہم نے جوناگڑھ سے مائیگریٹ کیا ہے، مہاتما بدھ تو بہاری تھا۔ پھر اپنے منہ میں پان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے منہ میں رزق ہے، تم بھی بچوں کی قسم کھا کے بولو، جب تم نے پوچھا گھوڑا کائی کو بیچ رہے ہو، ہم نے پھل پھور بول دیا کہ نہیں؟ سودا پکا کرنے سے پہلے پوچھتے تو ہم پہلے بول دیتے۔ تم لکڑی بیچتے ہو تو کیا گراہک کو لکڑی کی ہر گانٹھ ہر داغ پر انگلی رکھ رکھ کے بتاتے ہو کہ پہلے اسے دیکھو؟ ہم سالہ اپنا بیوپار کریں کہ تمہارے کو گھوڑے کی بایوگرافی یاد کرائے؟ فادر میرے کو ہمیش بولتا تھا کہ گاہک 420 ہو تو پہلے دیکھ بھال لو، پھر سودے کے ٹائم بولو کم تولو زیادہ۔ پر تمہارے اوپر تو کھولو ابھی کھولو کی دھن سوار تھی، تمہارے منہ میں پیسے بج رہے تھے۔ پیسہ تو شیرنی کا دودھ ہے، اسے حاصل کرنا اور حجم کرنا دونوں برابر مشکل ہیں، پر تم تو سالہ شیر کو ہی دونا مانگتا ہے۔ ہم کروڑوں کا بزنس کریلا ہے، آج تلک زبان دے کے نہیں پھریلا۔ اگر تم قرآن اٹھا کے بول دیو کہ تم گھوڑا خریدتے ٹائم پیے لاتے تو ہم فوراً ایک ایک پائی ریفنڈ کر دیں گا۔ بشارت نے گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کی، سیٹھ 100-150 کم میں گھوڑا واپس لے لو، میں عیالدار آدمی ہوں، تا عمر ممنون اور احسان مند رہوں گا۔ سیٹھ آپے سے باہر ہو گیا، ارے بابا، خچر کے موافق ہم سے اڑی نہیں کرو نی، ہم اس سالے لنگڑے گھوڑے کو لے کے کیا کریں گا؟ تم ادھر فلم کے ولن کے موافق کاغذ لگا کے کائے کو تڑی دیتا پڑا؟ بھائی صاحب، تم پڑیلا منس ہو، کوئی پھڈے باز موالی ملباری نہیں جو شریفوں سے دادا گیری کرے۔ تم نے سائن موڈ نہیں پڑھا؟ بابا، یہ ری رولنگ مل ہے، اسٹیل ری رولنگ مل، ادھر گھوڑوں کا دھندا نہیں ہونے کا۔ کل کو تم بولیں گا کہ تانگا بھی واپس لے لو، ہم سالہ اکھا عمر ادھر بیٹھا گھوڑے تانگے کا دھندا کریں گا تو ہمارا فیملی پریوار کیا گھر بیٹھا قوالی کریں گا؟ بھائی صاحب، اپن کا گھر تو گرستیوں کا گھر ہے، کسی بزرگ کا مزار نہیں کہ بائی لوگ گج گج بھر لمبے بال کھول کے دھمال ڈالیں۔ بشارت نے تانگا اسٹیل ری رولنگ مل کے باہر کھڑا کر دیا اور خود ایک تھڑے پر پیر لٹکائے انتظار کرنے لگے کہ اندھیرا ذرا گہرا ہو جائے تو واپس جائیں، تاکہ 9 گھنٹے میں تیسری مرتبہ چالان نہ ہو۔ غصے سے ابھی تک ان کے کان کی لویں تپ رہی تھیں اور حلق میں کیکٹس اگ رہے تھے۔ بلبن ایک پیڑ سے بندھا سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہوں نے پان کی دکان سے لیمونٹ کی گولی والی بوتل خریدی۔ ایک ہی گھونٹ میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے انتظار میں یہ بوتل کئی مہینوں سے دھوپ میں تپ رہی تھی۔ پھر یک لخت یاد آیا کہ اس افراتفری میں آج دوپہر بلبن کو چارہ اور پانی بھی نہیں ملا۔ انہوں نے بوتل ریت پہ انڈیل دی، گاگلز اتار دیے۔ تانگا لشتم پشتم چلتا رہا۔ رحیم بخش اس کے بعد 3-4 دفعہ اور دھر لیا گیا، لیکن بات 7 یا 8 روپے پر ٹل گئی۔ 10-15 دن کا بھلاوا دے کر ایک دن پھر چابک بلند کیے آیا، کہنے لگا، سرکار باوجود دھر لیا، ہر چند کہ آج میرے پاس نانوا نہیں تھا مگر بہت منہ پھاڑ رہا ہے، 25 روپے مانگتا ہے، چنانچہ تانگا اس کے پاس گروی رکھ کے آ رہا ہوں، اگرچہ بچے تانگے میں بما گھوڑے کے بیٹھے ہیں۔ آپ ہر دفعہ سمجھتے ہیں رحیم بخش ڈریامہ کھیل رہا ہے، چنانچہ خود چل کے چھڑا لیجئے اگرچہ زحمت ہوگی۔ بشارت اس وقت اکڑو بیٹھے ایک داغی تختے کی گرہ کا معائنہ کر رہے تھے۔ یک لخت بھڑک کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور تو کسی پر بس چلا نہیں۔ بری خبر لانے والے کے ہاتھ سے چابک چھین کر اسے تڑ سے زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، ہرچند کے بچے، اگر تو نے آئندہ میرے سامنے باوجود اگرچہ اور چنانچہ کیا تو اسی چابک سے چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ دوران سرزنش رحیم بخش نے یکایک اپنا بایاں کان ہلایا تو بشارت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ غصے کو لاہور اور ایک گلاس پانی سے بجھا کر چابک ہاتھ میں لیے وہ اس کے ساتھ ہو لیے کہ آج جھوٹے کو گھر پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ جائے واردات پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بے رحمی والا سچ مچ گھوڑے کی راست تھامے کھڑا ہے اور بچے گلے میں بستے اور تھرموس لٹکائے دھوپ میں سہمے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے خون کی کھولن یکبارگی نقطۂ انجماد پر اتر آئی۔ وہ چابک کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔
بے رحمی والے کو علیحدہ لے جا کر انہوں نے رحم کی اپیل کی اور اپنے مخصوص دکاندارانہ انداز میں اس پہلو پر بھی توجہ دلائی کہ ہم تو آپ کے مستقل کلائنٹ ہیں، اٹھاؤ چولہا پاؤندے نہیں کہ آج ہیں کل نہیں۔ اس نے 20 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے کر صرف 5 روپے میں معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اسی اثنا میں بے رحمی کا ہفتہ جو 21 دن تک منایا گیا شروع ہو گیا۔ جب تک وہ بلا خیر و خوبی ختم نہ ہو گیا، گھوڑا، سلوتری اور رحیم بخش تینوں بالترتیب بندے، کھڑے اور چھٹے کھاتے رہے۔ رحیم بخش کی خوراک گھوڑے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ گھوڑے کو تو خیر تیسرے چوتھے بدہضمی ہوتی رہتی تھی، لیکن رحیم بخش کا نظام ہضم نہ صرف ہر قسم کے بیکٹیریا سے بلکہ زائد مقدار سے بھی امیون ہو گیا تھا۔ نئے پالتو جانور، نئی نویلی دلہن اور لاڈلے بچے کے ساتھ اظہار شفقت کا ہمارے ہاں لے دے کے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہر شخص انہیں کچھ نہ کچھ کھلا کر اوور فیڈ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ گھوڑے کے ساتھ بھی یہی ہوا، نتیجتاً اسے بار بار رچمنڈ کرافورڈ ہسپتال بھیجنا پڑتا، لیکن رحیم بخش کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بشارت کا بیان ہے، ایک دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رحیم بخش گھوڑے کے جلاب کا سارا پاؤڈر پھکے مار کے کھا گیا۔ ہفتہ ختم ہوتے ہی بچوں کو پھر تانگے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کی اپنی دکان زیادہ دور نہیں تھی، لہٰذا پیدل چلے جاتے۔ 3 ہفتے خیریت سے گزر گئے، مطلب یہ کہ گھوڑے کا لنگ بڑھ گیا مگر چالانوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ چوتھا ہفتہ شروع ہوا ہی تھا کہ رحیم بخش چابک کا علم اٹھائے آہو بوکا کرتا بائیں ٹانگ سے لنگڑاتا آیا۔ گھوڑے کی دیکھا دیکھی اب وہ بھی بائیں ٹانگ سے لنگڑانے لگا تھا۔ کہنے لگا، سرکار آج پھر دھر لیا، آگاہ کیے بغیر ناگا دھر لیا، چنانچہ 20 روپے بھر کے آ رہا ہوں، اگرچہ میں نے وہ تیرے ٹھڈی میں ہاتھ دیے۔ بشارت نے بادل ناخواستہ 20 روپے اس کے منہ پہ مارے۔ اب جو تابڑ توڑ چلان ہونے شروع ہوئے تو چوٹ سہلانے تک کی مہلت نہ ملی۔ انہوں نے رحیم بخش کو سختی سے ہدایت کی کہ چھپ چھپا کر راستے بدل بدل کر گلیوں گلیوں جایا کرے۔ اس وضع احتیاط میں اس نے اپنی طرف سے اتنا اضافہ اور کر لیا کہ خود بھی چھپ کر یعنی سر سے پیر تک ایک لال خیز اوڑھ کے تانگا چلانے لگا۔ گھونگھٹ میں سے صرف سگریٹ کا سرا باہر نکلا رہتا تھا، لیکن اس سے واقعی بڑا فرق پڑا۔ وہ اس طرح کہ انسپکٹر اب گھوڑے کو پہچانے بغیر دور سے ہی لال خیز میں سے سگریٹ کا جلتا بجھتا سرا دیکھ کر چلان کر دیتا تھا۔ رشوت اور مالش کی مجموعی رقم اب گھوڑے کی قیمت اور ان کی قوت برداشت سے تجاوز کر چکی تھی۔ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کسی طرح ختم ہونے کو نہیں آتا تھا۔ عاجز آ کر انہوں نے رحیم بخش کی زبانی انسپکٹر کو یہ تک کہلایا کہ تم میری دکان میں اگاہی کے کام پر ملازم ہو جاؤ، موجودہ تنخواہ سے زیادہ دوں گا۔ اس نے کہلا بھیجا سیٹھ کو سلام بولنا اور کہنا کہ ہم 3 ہیں۔ انہوں نے گھوڑا تانگا بیچنا چاہا تو کسی نے 100 روپے بھی نہ لگائے۔ بالآخر اس پریشانی کا ذکر اپنے والد بزرگوار سے کیا۔ انہوں نے سارا احوال سن کر فرمایا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم دعا کریں گے۔ تانگے میں جوتنے سے پہلے 1 گلاس دم کیا ہوا دودھ پلا دیا کرو، اللہ نے چاہا تو لنگ جاتا رہے گا اور چلانوں کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایک دفعہ وظیفے کا اثر تو دیکھو۔ بزرگوار نے اسی وقت رحیم بخش سے بستر پہ ہارمونیم منگوایا اور کانپتی کپ کپاتی آواز میں حمد گانے لگے۔ تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ آنکھ جہاں پڑتی وہاں انگلی نہیں پڑ رہی تھی، اور جس پردے پر انگلی پڑتی اس پہ پڑی ہی رہ جاتی۔ ایک مصرع گانے اور بجانے کے بعد یہ کہہ کر لیٹ گئے کہ ہارمونیم کے کالے پردوں کے جوڑ جکڑ گئے ہیں، ماسٹر باقر علی نے خاک مرمت کی ہے۔ دوسرے دن بزرگوار کی چرپائی ڈرائنگ روم میں آ گئی، اس لیے کہ یہی ایک ایسا کمرہ تھا جہاں گھوڑا اللہ صبح ماتھے پر اللہ لکھوانے اور دم کروانے کے لیے اندر لایا جا سکتا تھا۔ صبح تڑکے بزرگوار نے 2 نفلوں کے بعد عرق گلاب میں انگلی ڈبو کر گھوڑے کی پیشانی پہ اللہ لکھا اور سوموں کو لوبان کی دھونی دی۔ کچھ دیر بعد اس پر ساز کسا جانے لگا تو بشارت دوڑے دوڑے بزرگوار کے پاس آئے، کہنے لگے گھوڑا دم کا دودھ نہیں پی رہا۔ بزرگوار کو تعجب ہوا، آنکھیں بند کر کے سوچ میں پڑ گئے، پھر آنکھیں نیمبا کر کے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، کوچوان کو پلا دو، گھوڑا وجع الاسنان یعنی دانتوں کے درد میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ دم کا دودھ رحیم بخش نوش جان کرنے لگا، بظاہر ایسی کراہت سے پیتا جیسے اس زمانے میں یونانی دواؤں کے قدے پیے جاتے تھے، یعنی ناک پکڑ کے منہ بنا کے اللہ شافی کہتا جاتا۔ دودھ کے لیے نہ جانے کہاں سے دھات کا بہت لمبا گلاس لے آیا جو اس کی ناف تک پہنچتا تھا۔ بزرگوار کی عملیاتی تدابیر کا اثر پہلے ہی دن ظاہر ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن چالان ایک داڑھی والے نے کیا۔